اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ و جدل کرنا بھی حرام کرا دیا گیا تھا، یعنی اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی وغیرہ کریں، خوشیاں منائیں، اس لیے کہ یہ مہینہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں آپ جو ہے وہ شادی نہ کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اگر نوجوان فوت ہو جائے تو ایک سال تک شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان سے پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ کہیں کہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب آپ کے رشتہ داروں سے محبت ہے تو یہاں تو مودت کا تقاضا ہے، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنا اللہ کے رسول اور قرآن مجید نے کہا کہ مودت کا تقاضا ہے۔ لہذا اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے عمل ہے کہ پہلے دن آپ روزہ رکھیں۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یکم محرم کے دن حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلی محرم کو روزہ رکھے تو اس کی دعا پروردگار قبول فرماتا ہے اور پورے سال کے برابر پروردگار جو ہے اسے اجر دیتا ہے، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ لہذا ایک عمل تو یہ ہے کہ روزہ، دوسرا ہے 2 رکعت نماز۔ عام نماز پڑھ لیں، جیسے ایک پہلے بھی نماز بتائی گئی ہے، لیکن آپ نے یہ نماز بھی ساتھ پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز قربتاً اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں اور دعائے قنوت اور رکوع و سجود مکمل کریں، تو اس کے بعد دعا مانگے تو خالق کائنات آپ کو پورے سال میں پروردگار جو ہے وہ اعمال خیر بجا لانے والوں میں شمار کرے گا، اور اس کے بعد پروردگار جو ہے وہ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، آپ اس دن میں روزہ اور عبادت کر کے اور امام کے قاتلوں پر لعنت کر کے اور امام کو سلام پیش کر کے پہلے سال کی ابتدا کریں۔